اگر آپ ہمارے چینل یا اس پر موجود کسی بھی کلاس کے کسی بھی مضمون کی کسی بھی ویڈیو تک آسانی سے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھیں گے ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 12 اور یہ بغیر کسی سپیس کے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے یعنی اس کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ والا چینل کا لوگو آ جائے گا, یہ ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 12. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا. اس چینل پہ جانے کے بعد آپ نے پلے لسٹ پہ کلک کرنا ہے, یہ جو پلے لسٹ لکھا ہوا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو تمام کلاسز کے جتنے بھی مضامین کی ویڈیوز آج تک اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ ان کی کلاس اور مضمون کے نام کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی. آپ کسی بھی پلے لسٹ پہ کلک کر کے وہ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹا جی ابھی ہم جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے جس کا نام ہے مثالی معلم. مثالی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ جس کی طرف دیکھ کر ہم بہتر ہو سکیں, یعنی جس کی مثال دی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو ایک پرفیکٹ چیز ہوتی ہے, ایک بہترین چیز ہوتی ہے, تو جو چیز بہترین ہوتی ہے جس کی طرف دیکھ کر ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مثالی چیز ہے. وہ مثال ہے جس جیسا بننا چاہتے ہوں. معلم کا مطلب ہوتا ہے استاد یا پڑھانے والا. سب سے پہلے اس سبق کے آغاز میں ہمیں جیسا کہ ہر سبق کے آغاز میں بتایا جاتا ہے کہ سوچیں اور بتائیں. یہاں پر بھی 2 سوالات ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق بتانا ہے کہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے. رحمت للعالمین سے مراد یہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت, یعنی اس جو لفظ ہے یا جو لقب ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لقب استعمال کیا جاتا ہے. آپ کیونکہ رحمت للعالمین ہیں تو اس لیے یہاں پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی کوئی سی ایک خوبی بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبی جو ابھی یہاں پہ جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اخلاق کریمانہ عطا کیے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہے کیا آپ جانتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے, یہ ہر بیٹے اور بیٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخص نے اسلام قبول کر کے بحیثیت مسلمان یعنی مسلمان ہونے کے ناطے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر وہ ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا ہو, یعنی وہ دنیا سے رخصت بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو, تو اسے صحابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ صحابی کی تعریف بتائی گئی ہمیں. اس سے آگے مثالی معلم سبق شروع ہوتا ہے. یہ اصل میں اس کو نثر کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے 2 نظمیں پڑھی ہیں حمد اور نعت, اب ہم حصہ نثر کا پہلا سبق پڑھیں گے یہاں پہ. تو سب سے پہلے ہمیں ان میں تلفظ بتائے گئے ہیں کچھ الفاظ کے. پہلا لفظ جو ہے وہ ہے وحی, اس کے بعد ہے اقرا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے مختصر, یہ مختصر نہیں ہے مختصر ہے, ٹھیک ہے, پھر ہے نفع بخش, پھر ہے غسل, پھر ہے تشبیہ, عیب. اب ہم اس سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جب سبق کو پڑھیں تو ہمیں ان مشکل الفاظ کے معنی پہلے آتے ہوں اور ہمیں سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے. سب سے پہلے آیات. آیات جو بیٹے آیت کی جمع ہوتی ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں نشانی یا قرآنی جملے, ٹھیک ہے, ان کو آیات کہتے ہیں. حکمت, حکمت کہتے ہیں دانائی کو, یہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی پڑھا تھا یہ والا لفظ. دانائی مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وحی کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام, اللہ کا پیغام. معلم, معلم کہتے ہیں بیٹے علم سکھانے والا. مدرس بھی کہتے ہیں اسے, استاد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ اس سے مزید ایک میں لفظ, ایک معلم ہوتا ہے ایک تعلم ہوتا ہے, یعنی پڑھنے والا. تعلم یعنی پڑھنے والا, معلم پڑھانے والا. غیبت, غیبت کا مطلب بیٹے ہوتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کہنا, بری بات کرنا. تشبیہ, تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا, مثلا شہد جیسا میٹھا. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر آپ کسی چیز کو اس کی خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کے ساتھ ملائیں جو کہ زیادہ خوبیوں کی حامل ہو. جیسا ہم میٹھے کی بات کی کہ شہد جیسا میٹھا, شہد جو ہے وہ مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہے, اس لیے ہم جو چیزیں میٹھی ہوتی ہیں ہم کو کہتے ہیں بھی آپ کا تو لہجہ شہد جیسا میٹھا ہے. حالانکہ شہد جیسا میٹھا لہجہ تو ہم ہو نہیں نہ سکتا, لیکن ہم صرف اس کی تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا لہجہ ہے یہ. اچھا بیٹے اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں.
غور سے میرا بیٹا اور میری بیٹیاں اس کو سنیے گا، اور ہر ایک لائن کو دھیان سے سننے کے بعد اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان ساری اچھی باتوں کو لے کے آئیں، اپنائیں ان کو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو حکمت، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ٹھیک ہے، کتاب یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جو کلام ہوتا ہے وہ کتاب یعنی کتابی شکل میں، اور حکمت یعنی دانائی کی، عقل مندی، سمجھ، سوچ، سوجھ بوجھ والی تعلیم دے، علم دے۔ علم کا مطلب جاننا، یعنی ان کے بارے میں وہ جانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا تھا۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بیٹے کہ پہلا لفظ کون سا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھ، اس کا معنی ہے پڑھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم یعنی استاد، پڑھانے والا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ جو بھی استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑھانے میں ایک اثر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تدریس تھا، یعنی پڑھانے کا جو طریقہ تھا، اس پر عمل کرے، اس کو فالو کرے، تو یقیناً وہ اپنی ایک مثالی استاد بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ دیکھیں یہ دو باتیں بتا دی گئیں کہ گفتگو صاف ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے، اور مختصر ہونی چاہیے اور جامع ہونی چاہیے۔ مختصر کا مطلب کہ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی باتوں میں زیادہ اپنی بات کو بیان کر دینا، چند الفاظ تھوڑے ہوں، ان کا معنی اس میں زیادہ ہو۔ الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، یعنی علم کے بارے میں بتا دیا کہ بہترین علم وہی ہے کہ جو فائدہ مند ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، اوپر والے ہاتھ کا مطلب کہ دینے والا انسان بہتر ہے لینے والے سے۔ اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کا مطلب کہ جو اس کے ساتھ رہنے والا یا اس کے ساتھ وقت گزارنے والا ہے، تو اگر وہ کسی انسان کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی جو انسان اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی تھی۔ دل سوزی کا مطلب کہ دل میں درد، غم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے۔ اب صحابی کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ ٹھیک ہے بیٹے، اسی طرح ٹھہریں اور بتائیں ہیں۔ اگلے صفحے پہ جانے سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ جیسا کہ ہم نے پڑھا ابھی کہ اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو کھانا کھانے کے کیا آداب بتائے؟ تو کھانا کھانے کے یہاں پر 3 آداب بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اپنی طرف سے کھانا چاہیے، یعنی پلیٹ آپ کی طرف جو حصہ جو سمت پلیٹ کی آپ کی طرف ہو اس میں سے آپ کو اپنی طرف سے کھانا چاہیے۔ آگے بیٹے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین کی تعلیم دیتے، یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے جو ہے وہ علم
سکھایا جائے، یعنی آپ سوال پوچھیں، آپ کے سامنے جو سامعین ہیں، جو سامنے بیٹھنے والے ہیں، شاگرد ہیں، وہ آپ کو جواب دیں، آپ کو اس جواب سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب مجھے کون سی بات کہنی چاہیے، کہاں تک ان کو پتہ ہے اور مجھے کہاں سے بات کو شروع کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ذرہ برابر بھی میل باقی نہیں رہے گی، نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی مثال کے ذریعے سے بیان کرنا، ایک مثال دی اور مثال سے پھر ایک بات کو سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، یعنی ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا اشارہ ساتھ لیا جا سکتا ہے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے، تشبیہ دینے کا مطلب کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جیسا ہوگا دوسرا مومن بھی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ایک مومن کو آپ دیکھ لیں تو دوسرے مومن کا پتہ چل جائے گا۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو، آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو سبق ہے بیٹے یہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اس کی مشق کی طرف چلیں گے۔ اس کی مشق کا جو پہلا سوال ہے ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں، جو الفاظ معنی کا تھا۔ اس سے آگے جو سوال نمبر 2 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خالی جگہ کو پر کرنا ہے ہم نے۔ اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، یہ بہت آسان ہے، یہاں الف بے جیم دال ہے لکھا ہوا ہے، تو جو اوپر الفاظ لکھے ہیں ان میں بھی میں الف بے جیم دال لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ والا لفظ اس میں آنا ہے۔ اب ہم نے جیسے سبق پڑھا آپ نے غور سے سنا ہوگا تو اس کو ہم بہت جلدی حل کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے، کیا پہنچے بیٹے؟ تکلیف پہنچے۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ تکلیف، ہم اس کو کیا کر دیں گے، اس پہ لکھ دیں گے الف، تو یہ آئے گا یہاں پر الف میں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو، جو کیا ہو، نفع بخش ہو، یہ بھی ہم نے پڑھا سبق میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا آئے گا جیم والے میں، آئینہ۔ اس کے بعد ہے بیٹے یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی تھی، تو یہ آ رہے گا ہے والے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ہمارا یہ والا سوال بھی حل ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں بیٹے، یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ سوالات کے جو ہیں وہ جوابات دینے ہم نے، تو یہ بہت ہی آسان ہے یہ کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی۔ تو اگر ہم سبق میں دیکھیں، سبق میں دوبارہ جا کے پڑھیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا کہا گیا تھا، سبق کے شروع میں ہی تھا، تو یہ میں اگر آپ کو سبق میں سے دکھانا چاہوں تو اس کا جواب بیٹا جی یہاں آئے گا، یہ دیکھیں کہ اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ٹھیک ہے بیٹے۔ دوبارہ ہم مشق کی طرف آتے ہیں، میں صرف آپ کو ان کے جوابات بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ اب سبق پڑھ لیا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ آپ کی بیٹے جو گفتگو ہوتی تھی وہ ایک تو واضح ہوتی تھی اور مختصر
اور واضح مختصر اور جامع ہوتی تھی، یعنی واضح بھی ہوتی تھی، یعنی ہر سننے والے کو سمجھ آتی تھی، ٹھیک ہے، اور مختصر ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے، اور وہ کیا ہوتی تھی، جامع ہوتی تھی۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بات میں زیادہ جو ہے وہ مفہوم بیان کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑے الفاظ میں زیادہ وضاحت سمجھ آ رہا ہے، زیادہ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا، ٹھیک ہے۔ پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر کی مثال دی تھی، اور یہ پوچھا تھا کہ کیا کسی ایسے انسان کے جسم پر کوئی میل باقی بچ سکتا ہے جس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ 5 وقت جو ہے وہ اس میں غسل کرے؟ اس مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے؟ کم از کم 3 طریقے بتا دیں۔ تو اس میں بیٹا جی ہم لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے مطلب سمجھاتے تھے، آپ جو ہے وہ ہاتھ کے اشاروں سے سمجھاتے تھے، اور تشبیہ دے کر، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسے بتا کر سمجھاتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ مل کر کریں بات، اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اس میں کہا گیا ہے گروہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو ہر ایک بیٹا اور بیٹی کو مجھے یقین ہے کہ پتہ ہوگا کوئی نہ کوئی واقعہ، آپ تھوڑا سا نیچے کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کون سا واقعہ لکھ رہے ہیں، یا آپ کو کون سا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہے، کوئی بھی واقعہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ اگلا سوال ہے بیٹے لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نیا لفظ بنائیں۔ جیسا سب سے پہلے دیکھیں، بتاؤ کے اوپر سے ایک نقطہ ہٹائیں تو بنے گا بناؤ، شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ سیر۔ تو یہاں ہم لکھ بھی سکتے ہیں سیر بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ تو یہ بن جائے گا بل، ٹھیک ہے بیٹے، بل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جال کے نیچے سے ایک نقطہ ہٹانے سے یہ حال بن جائے گا، جال کیا بن جائے گا بیٹے؟ حال، ٹھیک ہے۔ ٹال سے علامت، یہ جو ٹے ہے، ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے کیا بنے گا؟ یعنی یہ جو اس کی ٹے کی اوپر یہ توئیں ہے، یہ ہٹانے سے اور نیچے نقطہ لگانے سے کیا بن جائے گا؟ یہ بال بن جائے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ بال۔ اس طرح ہمارا یہ والا سوال بھی مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ہم لفظوں سے نئے لفظ بنا سکتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ ہیں، ہمیں بتایا گیا قواعد کے بارے میں۔ سب سے پہلے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کون سا اسم ہوتا ہے بیٹے؟ اسم کہتے ہیں بیٹے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ لڑکا کھیل رہا ہے، اب اس لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کتاب بہترین دوست ہے، باغ خوبصورت ہے۔ کہتا اوپر دیے گئے جملوں میں لڑکا، کتاب اور باغ نمایاں کیے گئے ہیں، یعنی ایک رنگ سے ہمیں ظاہر کیا گیا ہے، یعنی الگ ہے باقیوں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکا، کتاب اور باغ نام ہیں، یہ نام ہر لڑکے، ہر کتاب اور ہر باغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں، یعنی عمومی، یعنی وہ الفاظ جو عمومی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں اسم نکرہ، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ کا مطلب کیا ہوگا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب قرآن مجید ہے کتاب، لیکن یہ ایک مخصوص کتاب ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہوگا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے، اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسم معرفہ اور کراچی بھی اسم معرفہ ہے، کیونکہ قائد اعظم جو ہے وہ یہ ایک مخصوص شخصیت کا نام ہے اور کراچی ایک مخصوص شہر کا نام ہے۔ دیے جملوں میں قرآن مجید، قائد اعظم اور کراچی نمایاں کیے گئے ہیں، یہ نام خاص شخص، خاص شہر اور خاص کتاب کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کریں، تو میں ان میں سے ان کو ٹک کر دیتا ہوں اور ساتھ میں کہتے ہیں جملے بھی بنانے ہیں ان کے، تو جملے بھی بنا دیتے ہیں، یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے جملے بنانا بھی ان کے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں مظفر آباد۔ مظفر آباد بیٹے ایک مخصوص شہر کا نام ہے، تو یہ اسم معرفہ ہوگا، تو ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ میں مظفر آباد میں رہتا ہوں، حالانکہ نہیں بھی رہتے پھر بھی لکھ سکتے ہیں ہم کہ مظفر آباد پاکستان کا شہر ہے، تو یہ اس کا جملہ بن گیا، ٹھیک ہے بیٹے۔ اور فرحان بھی اسم معرفہ ہے، کیونکہ فرحان کسی ایک مخصوص لڑکے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ فرحان میرے دوست کا نام ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اب باغ کی بات ہو رہی، باغ جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، میں اس پہ اس لیے ٹک کا نشان نہیں لگاؤں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن پہ میں نے ٹک کیا ہے درست کا نشان لگایا وہ اسم معرفہ ہے۔
اور جن پہ میں نے درست کا نشان نہیں لگایا وہ اسم نکرہ ہوں گے۔ اب باغ کا جملہ بنائیں، میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے۔ پھول، پھول اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سا پھول ہے، کس مخصوص پھول کی بات نہیں کی جا رہی، اس کو عمومی طور پہ بات کی جا رہی ہے پھول سے، تو یہ بھی اسم نکرہ ہوگا۔ تو میں کہوں گا کہ مجھے پھول پسند ہیں۔ باب خیبر، اب باب خیبر جو ہے یہ بیٹے اسم معرفہ ہے، کیونکہ یہ ایک مخصوص دروازے کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں تاریخ میں باب خیبر کا بڑا نام ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ، اس لیے ہم اس کو بھی نشان لگا دیں گے درست کا۔ دریا، اب کون سے دریا کی بات کی جا رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے دریا بھی کیا ہوگا، اسم نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اسم نکرہ ہے۔ تو آپ یہاں لکھیں کہ مجھے 5 دریاؤں کے نام آتے ہیں، یہ لکھ سکتے ہیں، اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں آپ کے میرے شہر کے پاس ایک دریا ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا میرے شہر کے پاس سے ایک دریا گزرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹے، پڑھیں، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دینے ہیں۔ پہلے عبارت کو پڑھیں گے، اسی سے متعلقہ نیچے سوالات پوچھے ہوں گے اور پھر ہم نے ان کے جواب دے دینے ہیں۔ غور سے سنیے گا اس کو کہ صداقت اور دیانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی نمایاں صفات تھیں، ٹھیک ہے۔ اب صفات کون کون سی بتائی گئی یہاں پہ؟ صداقت اور دیانت، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب سے پکارتے تھے۔ تو آپ کا لقب کیا ہوگا؟ صادق اور امین۔ 2 سوالوں کے جواب ہم نے بتا دیے۔ دیکھیں پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھی؟ ہم لکھیں گے صداقت اور دیانت، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ آپ کو صادق اور امین سے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 القاب ہیں آپ کے، یہ ہم لکھ دیں گے سوال نمبر 2 میں۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ اب آگے پڑھتے ہیں اس پیراگراف کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دوست دشمن سب تسلیم کرتے۔ ابو جہل جیسا بڑا دشمن اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، یہ کہا۔ تو یہ تیسرے سوال کا جواب یہ ہوگا۔ اب سوال نمبر 4 بھی پڑھ لیتے ساتھ ہی، کفار مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ اس کا جواب بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود آپ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ یعنی کیوں رکھواتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانتدار تھے، اس لیے وہ آپ سے دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، کچھ نیا لکھیں۔ کیا لکھنا ہے جی؟ کچھ نیا کہتا خط ایک دوسرے کو، یہ خط کے بارے میں بتایا گیا کہ خط ہوتا کیا ہے۔ خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ نئی سطر میں یعنی نئی کتار میں مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مناسب انداز میں مخاطب کیجئے، یعنی پیارے دوست، پیارے چچا جان، پیارے ابو جان، پیاری امی جان یا پیاری بہن، ایسے کوئی بھی لقب سے اس کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم لکھیے۔ السلام علیکم لکھنے کے بعد کیا ہوگا کہ خط کا نفس مضمون مکمل ہو۔ نفس مضمون کہتے ہیں جو کہ آپ کا مقصد ہے خط لکھنے کا، یعنی اس کی ہم کہہ سکتے ہیں باڈی۔ خط کا نفس مضمون مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کے نام خط لکھتے ہیں تو یوں لکھیں گے۔ کیسے لکھیں گے آگے ہمیں بتایا گیا ہے، یہ دیکھیں۔ سب سے پہلے پتہ لکھا، وحدت کالونی لاہور، یہ 18 مارچ 2021، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں خط وہ والا پتہ لکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہے پیارے ابو جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ کا خط ملا، یعنی یہ اس کا سارا نفس مضمون ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ کا یہ اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے آخر میں آپ کی بیٹی کشمالہ شہزادی، اس طرح آپ نے خط لکھنا ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ بتایا ہے تو آپ اسی کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ نیچے ایک اور بتایا گیا ہمیں سوال نمبر 8 میں کہ اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں، تو یہ آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں آپ نے اسی طرح لکھنی ہیں۔ یہاں پر اپنا پتہ لکھنا ہے آپ نے، شہر کا نام اور تاریخ ایسے لکھنی یعنی اردو میں ہی، ٹھیک ہے۔ اور لکھنا کس کو؟ اپنے دوست کو، تو اپنے دوست کا نام یعنی پیارے علی یا پیارے
اصغر یا پیارے ابو بکر یا جو بھی آپ کے دوست کا نام ہے وہ لکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد آپ نے وہ سارے جو اس کا نفس مضمون ہے وہ لکھنے کے بعد نیچے لکھنا ہے آپ کا دوست یا آپ کی دوست, نیچے اپنا نام لکھ دینا. ایسے خط مکمل ہو جائے گا. آخری سوال ہے بیٹے اس کا کہ ان شخصیات کا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا. تو میں یہ زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان شخصیات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا. آپ جو ہے وہ خود اس کو پھر لکھ لیجئے گا, مکمل کر لیجئے گا. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا تھے بیٹے, اور اس کے بعد حضرت عبداللہ آپ کے والد کا نام تھا. حضرت آمنہ آپ کی والدہ تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی تھیں.